شیر کے قبضے میں کرار کی تلوار، دریا میں بھی دیکھی نہیں اس دھار کی تلوار، بجلی کی تو بجلی ہے یہ تلوار کی تلوار، قہر و غضب اللہ کا ہے کاٹ نہیں ہے، کہتے ہیں اسے موت کا گھر گھاٹ نہیں ہے۔ اس طرح سے سر کاٹنے شروع کیا آپ نے، اور ظالموں کے سر کٹ کٹ کر زمین پر اس طرح سے گرنے لگے جیسے پت جھڑ کے مہینے میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ان کو احساس کروا دیا کہ میں اپنے بدن میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، تمہاری اوقات کیا ہے جو مجھ پر ہے، مجھ کو اس طرح سے تم گرفتار کر کے لے جاؤ۔ بھگدڑ مچ گئی، اب کسی کی ہمت نہیں رہی آپ کے مقابلے میں آنے کی۔ جس کی طرف آپ کی تلوار جاتی تھی سر اتار کر لے آتی تھی، جس پر پڑتی تھی اس کے دو ٹکڑے کر دیتی تھی۔ ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے مگر ان کو ہم گرفتار نہیں کر پائیں گے، تو لہذا اب ایسا کرو کہ ایک ساتھ ان پر حملہ کرو۔ جاتی نہیں بے جان لیے جب آتی ہے سر پر، ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کب آتی ہے سر پر۔ چاروں طرف خون ہی خون بکھر گیا، کانپنے لگے ظالم۔ کچھ وقت نہ چلے گا جو یہ تلوار چلے گی، سر اڑنے کی آندھی دم پیکار چلے گی، تھم جائے گی ایک بار تو 100 بار چلے گی، برسے گا لہو آج وہ تلوار چلے گی، میدان سے کہیں بھاگ کے جانا نہ ملے گا، دم لینے کا دنیا میں ٹھکانا نہ ملے گا، دم میں اثرے قہر الہی نظر آیا، دوزخ کی طرف قافلہ راہی نظر آیا، جس میں زیرا پوش سپاہی نظر آیا، چورنگ وہیں صورت ماہی نظر آیا۔ جس صف میں آپ داخل ہوتے تھے تلوار لے کر پوری صف کو کاٹ دیتے تھے، صفیں کی صفیں ظالموں کی کاٹ کر جہنم میں پہنچا دی، کوفیوں کے لاشوں کے ڈھیر رہ گئے۔ اب آپس میں صلاح کرنے لگے گا کیا کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے جائیں گے تو صاف ہو جائیں گے۔ اب تو چاروں طرف سے ایک ساتھ ان پر پتھراؤ کرو، مکان کی چھت پر چڑھ جاؤ، مکان کی چھت پر چڑھ کر ان پر پتھراؤ۔ ایسا ہی کیا ان ظالموں نے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ جب بہت زیادہ خون انسان کے بدن سے بہ جاتا ہے تو اس کو غشی آنے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں۔ ظالموں نے پہلے تو شور مچایا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، آپ تلوار چلانا بند کر دیں، تلوار نیام میں رکھ لیں، دھوکے سے آپ کی تلوار بھی کھینچ کر کے لے گئے۔ پھر آپ کو ایک سواری پہ بیٹھا کر ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ ایک مردود بذات انسان نے آپ کے چہرے مبارک پر تلوار ماری تو آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پانی طلب کیا آپ نے، توآ نے پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ پانی پینا چاہتے تھے مگر خون اس پانی میں داخل ہو گیا تھا، آپ پانی بھی نہیں پی سکے۔ آپ کو وہ ظالم لوگ ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا
کہ دیکھا ہماری طاقت کو دیکھا تم نے، ہماری چالاکی کو دیکھا، کیوں آئے تھے تم اس کوفہ میں؟ کیسے بھروسہ کر لیا تم نے کوفہ کے لوگوں کا؟ کیا کرنے آئے تھے تم یہاں پر؟ اس طرح کی بکواس کو بے حیا کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے بلایا تھا اس لیے آئے تھے، اور ہم ان کو نیکی اور بھلائی کا حکم دینے آئے تھے، برائی سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین کو یزید کی بیعت قبول کر لینی چاہیے، تمہیں بھی قبول کر لینی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جب کرنے لگا تو حضرت مسلم نے فرمایا بے حیا اپنی زبان کو خاموش کر لے، تیری بکواس سننا نہیں چاہتا میں، اور یاد رکھ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میرا سر تن سے جدا کروائے گا، لیکن یہ مسلم ہے، مسلم کبھی ڈرتا نہیں ہے، خدا سے ڈرنے والا تیرے جیسے شیطان سے نہیں ڈرے گا، میں ہرگز نہیں ڈرتا تجھ سے، میری جان جانے کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر صرف یہی ہے کہ میں نے کوفہ والوں پہ بھروسہ کر کے امام حسین کو خط لکھ دیا اور وہ میرا خط پہنچتے ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، یہ فکر مجھے ستا رہی ہے، ورنہ یہ ایک جان کیا 1000 جانیں میں امام حسین کے قدموں پر نچھاور کر سکتا ہوں۔ ظالم اور دل ملا گیا اور جلادوں کو حکم دیا ان کو قلعے کی چھت پر لے جا کر ان کا سر تن سے جدا کرو۔ جلاد حضرت مسلم کو قلعے کی چھت پر لے گئے اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور لاش کو اس قلعے کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر باہر اہل صداقت کہ جنہوں نے باطل قوتوں کا ڈٹ مقابلہ کیا، آئندہ جو ساتھی ہوئے ان 72 سواروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے داروں کی شب جو محض عبادت رہے ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، چشم زہرا کے داروں
کی نشانی ہے، اس طرح کیا قبضہ عباس نے پانی پر، اس طرح کیا قبضہ عباس نے پانی پر، جیسے کہ بچھویا ہے جبریل نے اپنا پر، مسکیزہ تو بھر لائے زندہ میں ہر آفت، سہ لینے کو دانی تھی، ست دھرموں پہ مٹنا ہی ایمان کی رکھا ہے، دھرم اور ادھرم کی کربل میں پریکشا ہے، ست دھرم پہ مٹنا ہی ایمان کی رکھا ہے، دھرم اور ادھرم کی کربل میں پریکشا ہے جیت اہنسا کی، ہنسا ہے جو آرو پر، ہے جیت اہنسا کی، ہنسا ہے جو آرو پر، اس راج کو جو سمجھے رہا وہی جانی ہے، دکھ درد بھری سچی کربل کی کہانی ہے، پیاسوں کی مصیبت پر ہر آنکھ میں پانی ہے، جل گیا خیمہ اطہر لیکن جان، جل گیا خیمہ اطہر لیکن بات نہیں جانے دی، سر دیا لیکن بولا کمکنا بولا کمکنا دنیا میں حضور آئے تو، دنیا میں حضور آئے تو ساری دنیا بنائی گلزار بنی یہ دنیا، ہر دل کی کلے مسکائی، رحمت کی بہاریں لے کر آقا کی سواری آئی، گلزار بنی یہ دنیا، باس نے اپنی لے کر ایک پیار سی لوری لے کر، ایک پیار سی لوری لے کر، باس نے اپنی لے کر ایک پیار سی لوری لے کر، ایک پیار سے لوری دے کر، محبوب خدا کو پا کر، محبوب خدا کو پا کر،
साथ हलीमा दाई गुलजार बनी ये दुनिया हर दिल की गले मुस्काई रहमत की बहारें लेकर आका की सवारी आई गुलजार बनी ये दुनिया कतरा जो किसी ने मांगा कौन की दौलत दे दी कौन की दौलत दे दी कतरा जो किसी ने मांगा कौन की दौलत दे दी कौन की दौलत दे दी मुख्तार दो आलम है वो मुख्तार दो आलम है वो है उनकी सारी खुदाई गुलजार बनी ये दुनिया हर दिल की कली मुस्काई रहमत की बहारें लेकर आका की सवारी आई गुलजार बनी ये दुनिया कमली में छुपा लेते हर गम से छुड़ा लेते हैं हर गम से छुड़ा लेते हैं कमली में छुपा लेते हर गम से छुड़ा लेते हैं हर गम से छुड़ा लेते हैं देता है जो कोई दिल से देता है जो कोई दिल से मुसीबत में नबी को दुहाई गुलजार बनी ये दुनिया हर दिल की गले मुस्काई रहमत की बहारें लेकर आका की सवारी सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم حصول برکت کے لیے تمام صاحبان بآواز بلند درود پاک پڑھ دیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ امت مرحوم سو سکتی مر سکتی نہیں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے فاتح
ماں کے دیگر مرتضیٰ کے پیچھے حق کے پیارے غیر خنجر ہمت نہ ہارے فاطمہ کے دیگر مرتضیٰ کے پیچھے حق کے پیارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے تم نے اسلام کی لاج رکھ لی ہاشمی نام کی لاج رکھ لی ہاشمی نام کی لاج رکھ لی بات پر لڑ گئے موت سے لڑ گئے بے سہارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے فاطمہ کے دیگر مرتضیٰ کے پیچھے حق کے پیارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے کربلا میں خدا کے سپاہی لے کے آندھی میں شمع الہی لے کے آندھی میں شمع الہی یوں جمے آن کے جیسے قرآن کے 30 پارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے فاطمہ کے دیگر مرتضیٰ کے پیچھے حق کے پیارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے یہ ہیں انور شہیدوں کی باتیں جیسے فرقت کے دن غم کی راتیں جیسے فرقت کے دن غم کی راتیں جلوے سونے لگے دیکھو رونے لگے چاند تارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے فاطمہ کے دیگر مرتضیٰ کے پیچھے حق کے پیارے غیر خنجر بھی ہمت نہ ہارے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ خداوند تعالیٰ کی حمد و صلاۃ کے بعد جو آیت پاک میں نے آپ صاحبان کے سامنے تلاوت کی اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ امت مرحوم سو سکتی مر سکتی نہیں گزشتہ تقریر میں آپ صاحبان نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان سنا تھا اور آج کی مجلس میں ان کے صاحبزادوں کی شہادت کا بیان پیش کیا جائے گا شہر کوفہ میں ابن زیاد کے حکم سے
ظالموں نے حضرت مسلم کو قلعے کی چھت پر لے جا کر آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور آپ کی لاش مبارک قلعے کی چھت سے نیچے گرائی گئی. اس طرح سے یہ پروانہ حسین اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف مرتبہ شہادت پا کر روانہ ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد ان کے جانثار، ان سے محبت رکھنے والا وہ شخص جس کو دنیا کے لوگ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا. اس کے بعد ابن زیاد نے شہر کوفہ میں اعلان کروایا اور اپنے سپاہیوں کو تاکید کی کہ حضرت مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے، پتہ لگایا جائے کہ حضرت مسلم کے بچے کہاں ہیں. اور ابن زیاد نے کوفہ میں ہونے والی تمام کارروائی یزید پلیت تک پہنچا دی، جس میں امام مسلم کے بچوں کا بھی ذکر تھا. یزید کی طرف سے حکم ملا کہ ان بچوں کو میرے پاس پہنچا دو. مظلوم بچے ابھی تک قاضی شریح کے گھر میں تھے. ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس مسلم کے بچے ہوں وہ دارالامارت یعنی گورنر ہاؤس میں پہنچا دے. قاضی شریح کو حضرت مسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور قاضی صاحب بے قرار اور بے چین ہو گئے. بچوں کو مدینہ منورہ بھیجنے کی ترکیبیں سوچنے لگے. پتا چلا کہ رات کو ایک قافلہ مدینے کی طرف جانے والا ہے. رات کے وقت اپنے لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ تم مسلم کے بچوں کو لے کر احتیاط سے چھپتے چھپاتے شہر سے باہر چلے جانا. وہاں تمہیں مدینہ منورہ کو جانے والا قافلہ تیار ملے گا. میں نے ان سے بات کر رکھی ہے، بچوں کو ان کے سپرد کر دینا کہ ان کا خیال رکھیں اور بچوں کو مدینہ پہنچا دیں. میں اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں پہچان نہ لیا جاؤں. تم اگر سپاہیوں کی نظر میں آ بھی گئے تو میں تمہیں چھڑا لاؤں گا. اپنے بیٹے کو اچھی طرح سب کچھ سمجھا لینے کے بعد قاضی شریح نے سوئے ہوئے بچوں کو جگایا، ہاتھ منہ دھلایا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے. پھر دونوں شہزادوں کو گلے لگا کر پیار کیا. پیار کرتے کرتے حضرت مسلم کی شہادت کی طرف خیال چلا گیا. قاضی شریف زار قطار رونے لگے. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ننھے شہزادے پریشان ہو گئے. بچوں نے بے چین اور بے قرار ہو کر پوچھا، بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ ہماری صورتیں دیکھ دیکھ کر آپ روتے کیوں ہیں؟ اور یہ بتاؤ کہ ہمارے ابا کہاں ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، کیا ابھی تک وہ واپس نہیں آئے؟ بابا ہم نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی ضد نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی چیز مانگیں گے، اسی وجہ سے ہم ضد نہیں کرتے ہیں. مگر اب تو ابا جان کو ملے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، ہم تو سارا دن پریشان رہتے ہیں. بابا ہم کسی کے سامنے اپنے غم کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن علیحدہ کمرے میں جا کر ہم اپنے بابا جان کی یاد میں روتے رہتے ہیں. گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نیند کب آتی ہے؟ ہم راتیں ابا جان کی یاد میں رو رو کر گزارتے ہیں. ابا جان نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہاں جا کر ہم ایک جگہ نہیں رہیں گے، ورنہ ہم کبھی نہ آتے ان کے ساتھ. ہم نے سفر کی مصیبتیں اسی لیے تو برداشت کی تھی کہ ہم اپنے بابا جان کے ساتھ رہیں گے. ہم نے سارے گھر والوں کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ ابا سے جدا ہی نہ ہو، مگر وہ تو کئی دن ہوئے ہمارا پتہ لینے بھی نہیں آتے. شہزادوں کی دردناک اور رفت انگیز باتیں سن کر قاضی صاحب تھاڑے مار مار کر رونے لگے. بابا کو روتے دیکھ کر، قاضی صاحب کو روتے دیکھ کر بچے بھی بے قرار اور بے چین ہو گئے. ان کے ننھے ننھے دل سینوں کے اندر دھڑکنے لگے. بڑے صاحبزادے نے بے چین ہو کر پوچھا، قاضی صاحب بتائیے ہمارے ابا کہاں ہیں؟
آپ روتے کیوں ہیں؟ ہمیں کچھ بتا دو صحیح، ہمیں جلدی سے بتا دو کہ کیا بات ہے۔ ہمارے سینوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، ہمارے سینے پھٹ رہے ہیں۔ بچوں کی فریاد اور آہوزاری، قاضی صاحب کا تھانے مار کر رونا فضائے عالم کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قاضی شرعی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ چند لمحوں کے بعد چھوٹا شہزادہ سوال کر دیتا ہے کہ قاضی صاحب بتاتے کیوں نہیں ہمارے ابو جان کہاں ہیں؟ وہ ہمارا پتہ لینے کیوں نہیں آتے؟ قاضی صاحب نے دل پر جبر کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بتایا، اے عرب کے شہزادوں، تمہارا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو۔ تمہارے بابا حسین بھی ابھی تک یہاں نہیں آئے۔ ابھی تھوڑی دیر تک ایک قافلہ مدینے کو جانے والا ہے، تمہیں ان کے ساتھ مدینہ بھیج رہا ہوں۔ میں نے اس لیے ہی تمہیں اس وقت جگایا ہے، اب جلدی کرو اور میرے لڑکے کے ساتھ چھپتے چھپاتے چلے جاؤ۔ یہاں کا حاکم تمہیں بھی ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ تمہیں بھی شہید کر دے۔ اب دیر نہ کرو، کہیں قافلہ چلا نہ جائے۔ اب کس طرح بتایا جائے کہ امام مسلم کے یتیموں پر یہ خبر سن کر کیا بیتی تھی؟ یہ اندازہ تو صاحب اولاد ہی لگا سکتے ہیں۔ بچوں کے دل پھٹ گئے۔ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے قاضی شرعی کی طرف دیکھا اور نگاہوں میں ہزاروں سوال لیے اس کے لڑکے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جاتے چاک دامن راحت کیے ہوئے، جاتے چاک دامن راحت کیے ہوئے، جاتے ہیں چاک دامن راحت کیے ہوئے، ننھے سے پھول داغے یتیمی لیے ہوئے، ننھے سے پھول داغے یتیمی لیے ہوئے، جاتے چاک دامن راحت لیے ہوئے، ننھے سے پھول داغے یتیمی لیے۔ رات کا اندھیرا کوفیوں کے ناہموار دلوں کی طرح راستہ گلیوں کے موڑ، کبھی کسی دیوار کی ٹکر لگ جاتی ہے، کبھی پاؤں مڑ جاتا ہے۔ قاضی صاحب کے لڑکے کی رفتار تیز ہے، دوڑ دوڑ کر اس تک پہنچتے ہیں۔ کبھی چھوٹا گرتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اٹھا لیتا ہے، بڑا گرنے لگتا ہے تو چھوٹا اپنے بڑے بھائی کو سہارا دیتا ہے۔ اب آنسو تھمے ہوئے ہیں، آنسو کہاں سے آتے؟ آنکھوں کو تو غم نے پتھر بنا دیا تھا۔ اس طرح شہر سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن اس غم کو الفاظ میں کیسے سمویا جا سکتا ہے؟ چاند کی چاندنی میں بہت دور جاتے ہوئے قافلہ کا اڑتا ہوا غبار نظر آیا۔ قاضی صاحب کے بیٹے نے کہا، دیکھو قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، دروازہ عراق سے قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ بچوں دیکھو وہ غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، قافلہ ابھی نزدیک ہی ہے۔ تم تیز رفتار چلو، دوڑتے دوڑتے قافلے تک پہنچو اور قافلے کے ساتھ ہو جاؤ۔ آرزون کے شہر کو جانے والا قافلہ تھا، وہ مدینہ منورہ کو جانے والا قافلہ تھا۔ قاضی صاحب کے لڑکے نے کہا، قافلے والے آہستہ چلتے ہیں، تم تیز تیز دوڑو، رات چاندنی ہے، تم جلد ہی قافلے تک پہنچ جاؤ گے اور وہ پھر تمہیں سواری پر بٹھا لیں گے۔ زور زور سے بھاگتے رہو، قافلہ زیادہ دور نہیں۔
قاضی صاحب کا لڑکا تو راستہ بتا کر گھر کو آ گیا اور معصوموں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب دلوں پر ہاتھ رکھ کر تصور کریں کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی سواریوں تک بچے کس طرح پہنچ سکتے تھے۔ بس تقدیر جدھر دوڑا رہی تھی دوڑ رہے تھے۔ قافلے تک کیا پہنچنا تھا، قافلے کا اڑتا ہوا غبار بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوڑ دوڑ کر بے سدھ ہو گئے، قدم جواب دے چکے، سانس پھول گئے اور بے بس ہو کر گر گئے۔ رات کا وقت ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، خوفناک جنگل، لڑنے سے پھول، یتیمی کا داغ، غم کی تصویریں، سینہ پگار، پھٹے ہوئے دل، سہمی ہوئی آنکھیں، نہ کوئی منزل نہ کوئی رہبر، بے یار مددگار۔ ہر ریت پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف دیکھتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتا ہے۔ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھے رہتے ہیں تو جنگل کی وحشت خوف زدہ کرتی ہے۔ جنگل کا سناٹا دیکھ کر بچے بھے بھیت ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ کہیں ہلکی سی سرسراہٹ ہوتی ہے تو خیال آتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، کہیں کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا، کوئی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا۔ لوگوں کے بچے اس وقت بستروں پر خواب راحت کے مزے لے رہے ہیں، لیکن نائب حسین کے یتیم شہزادے تھکاوٹ سے چکنا چور ہو کر ریت پر گرے پڑے ہیں۔ اس طرح کچھ وقت گزر جاتا ہے تو چھوٹے شہزادے نے کہا، بھیا اٹھیے ورنہ ہمیں سپاہی پکڑ کر لے جائیں گے۔ بڑے نے فرمایا، بات تو ٹھیک ہے لیکن تم بہت زیادہ تھک چکے ہو، میں تو کسی نہ کسی طرح دوڑ ہی لوں گا، لیکن تم سے تو چلا بھی نہیں جاتا بھائی۔ بھائی نے کہا، آپ میرا فکر نہ کریں، اب مجھے کچھ سکون مل گیا ہے، میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا۔ آپس میں مشورہ کر کے حضرت مسلم کے شہزادے اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے کا کچھ پتہ ہی نہ تھا اور کوئی انہیں راستہ بتانے والا ہی نہیں تھا، تمام راستہ ان کے لیے اجنبی تھا۔ مدینہ پہنچ جانے کے تصور میں دوڑتے رہے، زیادہ تھک جاتے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے اور پھر چلنا شروع کر دیتے۔ اس طرح چلتے چلتے صبح کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، سویرا ہو جاتا ہے۔ سامنے دیکھتے ہیں تو ایک شہر ہے، دل کو ایک تسلی ہوئی کہ چلو چل کر سواری کا کوئی بندوبست کریں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند قدم پر ہی شہر سے آنے والا ایک آدمی نظر آ گیا۔ وہ شخص صبح صبح ہی دو بچوں کو شہر کی طرف آتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اتنے عرصے میں بچے قریب پہنچ گئے۔ اس شخص کے بڑے شہزادے نے پوچھا، بابا اس شہر کا نام کیا ہے؟ یہ سامنے جو بستی نظر آ رہی ہے، اس بستی کا نام کیا ہے؟ تو شخص نے بتایا کہ اس بستی کا نام کوفہ ہے۔ کوفے کا نام سن کر بچوں کی جو حالت ہوئی وہ بیان نہیں کی جا سکتی، بچے گھبرا گئے۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سچوں کی اولاد تھے، سچی بات ہی کہنا تھی۔ فرما دیا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ لالچیوں کا شہر تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ جا گرفتار ہو گئے، جیل کے سپرد کر دو۔ حق بیان کرنے والوں کے لیے جیل پرانی بات ہے۔ ننھے یتیموں نے سچی بات کہی تھی، اس لیے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد کی خوشی سے باچھیں کھل گئی، اور جو شخص ان بچوں کو لے کر پہنچا تھا اسے انعام دیا اور داروغہ جیل کو حکم دیا کہ ان بچوں کو قید میں رکھو۔ جیل کے داروغے کا نام مشکور تھا اور اس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت تھی۔ تھا تو حکومت کا ملازم مگر اہل بیت سے بے حد محبت رکھتا تھا۔ اس نے شہزادوں کے ساتھ بڑا پیار کیا، سارا دن ان کو تسلیاں دیتا رہا۔ کسی حالت میں کسی کا پیار سے پوچھ لینا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ غم اور مصیبت کے وقت پیار سے پوچھ لینا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ داروغہ جیل کی شفقت اور محبت سے شہزادوں کو کچھ تسلی ہوئی۔ داروغہ نے کھانے پینے کی چیزیں بھی پیش کی، جن سے
تھوڑا بہت کھا لیا انہوں نے، لیکن کھانا کیا تھا؟ باپ کی یاد نے سینے پر چھریاں چلا رکھی تھیں، باپ کی یاد ستا رہی تھی ان بچوں کو۔ اسی طرح دن گزر گیا، شام ہو گئی، رات کا اندھیرا بڑھنے لگا۔ مشکور نے بچوں کو ساتھ لیا اور شہر کے باہر آ گیا۔ بچوں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، بڑے شہزادے کو انگوٹھی دے کر کہنے لگا کہ یہ راستہ شہر قادسیہ کا ہے۔ دل تو نہیں مانگتا کہ رات کے وقت آپ کو سفر کی تکلیف دوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ یہاں کا حاکم بڑا سخت اور بدبخت انسان ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں شہید نہ کروا دے۔ یہ نہایت پرامن راستہ ہے، آپ بالکل بغیر ڈر کے اپنا سفر جاری رکھیں۔ جب قادسیہ میں جائیں تو میرے بھائی کا پتہ پوچھ لینا، اسے مل کر میری انگوٹھی دینا، میرا بھائی آپ کو سواری کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اس طرح سے داروغہ جیل جس کا نام مشکور تھا، وہ مشکور ان بچوں کو سمجھا کر اور اپنی قیمتی انگوٹھی ان بچوں کو دے کر واپس جیل خانے میں آ گیا۔ شہزادے مشکور کے جذبہ رحم سے بہت متاثر ہوئے، لیکن سر پر پھر وہی سفر کی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ تقدیر کب کس کی پریشانی دیکھتی ہے۔ مشکور چند قدم ساتھ چلتا رہا اور پھر دونوں کو پیار کر کے واپس ہو گیا۔ 7-8 سال کے ننھے مسافر رات کے اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں۔ پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے، آسمانوں پہ چاند نکلا، شہزادے تھوڑا سا تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک زیادہ تھک جاتے ہیں۔ جب بہت ہی زیادہ تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ لگاتار 30 گھنٹوں سے جاگ رہے تھے، 30 گھنٹے ہو گئے جاگتے ہوئے۔ کسی جگہ آرام کرتے ہیں تو نیند کا غلبہ بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن سونے کی تمنا، سونے کی خواہش خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ جلدی جلدی مدینہ پہنچ جانے کا خیال نیند کو دور بھگا دیتا ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں اور پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری رات یہ مصیبت کا سفر کرتے کرتے آثار صبح نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر سویرا ہوا، ساتھ ہی سامنے ایک شہر بھی نظر آیا۔ گویا تھکے ماندے ننھے مسافروں کو غم و آلام کے گہرے اندھیرے میں امید کی کرن نظر آتی۔ چلتے چلتے پاؤں میں ورم آ چکے تھے، ایڑیوں پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا، پنڈلیوں کا گوشت تھوڑا بن گیا تھا۔ مگر مدینہ کے مظلوم مسافروں میں شہر دیکھ کر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا، ارمانوں کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ سارا جسم تھکن سے چور چور ہے، لیکن اب خود بخود قدم تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ بڑے شہزادے نے کپڑے میں بندی ہوئی انگوٹھی کو کھول کر دیکھا، مشکور کے بھائی کا نام یاد کیا اور چھوٹے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مشکور بہت نیک آدمی تھے، مشکور بہت نیک آدمی تھے، دعا کرو کہ ان کا بھائی بھی ویسا ہی ہو۔ تھکاوٹ تو بہت ہے، لیکن اسے یہی کہتے رہنا کہ بابا ہمیں آج ہی مدینہ پہنچا دو۔ چھوٹے نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا بھائی جان آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں آج ہی مدینہ کو روانہ ہو جانا چاہیے۔ شہزادے اس قسم کی معصوم باتیں کرتے کرتے شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ جانے کی خواہش میں دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب ذرا شہر کے اور قریب ہوئے تو یوں ہوا کہ جیسے کسی نے بجلی کا شاک لگا دیا ہو، دونوں ہی تصویر حیرت بن گئے۔ شہر کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دونوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی شہر کوفہ ہے جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے۔ ننھے مسافروں کے دل ٹوٹ گئے، پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ نزدیک ہی ایک پانی کا چشمہ نظر آیا۔ پانی کے چشمے کی طرف چلے گئے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا۔ دونوں کے جسم درد سے بھرے پڑے تھے، کسی بھی حصے پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ ادھر صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو خبر مل جاتی ہے کہ حضرت مسلم کے بچے جیل میں نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے داروغہ جیل مشکور کو حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشکور ابن زیاد کے فرعونی دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کے بچوں کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے جو خبر ملی ہے وہ صحیح ہے؟ مشکور نے جواب دیا ہاں، تمہیں جو خبر ملی ہے وہ درست ہے۔
ابن زیاد نے کہا کیا تم نے ان کو کسی اور جگہ ٹھہرایا، کہیں اور جگہ لے جا کر رکھا ہے ان کو؟ مشکور نے کہا نہیں، بلکہ میں نے انہیں پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے رات ہی کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد مردود نے کہا کیا تمہیں میرا ڈر نہیں تھا، تو مجھ سے ڈرتا نہیں؟ مشکور نے کہا جسے اللہ تعالی کا ڈر ہو وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔ اور یاد رکھو اتہاس گواہ ہے کہ دنیا سے ڈرنے والوں کو دنیا کھا گئی اور خدا سے ڈرنے والے دنیا پر چھا گئے۔ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، وہ چھا گئے دنیا پہ۔ جو ڈرتے تھے خدا سے، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، وہ چھا گئے دنیا پہ جو ڈرتے تھے خدا سے۔ مشکور نے کہا جسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد سن، تو بھی خدا سے ڈر، تو نے مظلوم بچوں کے باپ کو بے گناہ شہید کر دیا ہے، اب وہ بے گناہ یتیم مظلوم اور پردیسی شہزادوں کو قید میں ڈال کر تم قہر الہی کو آواز دینا چاہتے ہو؟ کیوں قہر الہی کو آواز دے رہے ہو؟ میں نے سید الکونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کو قید سے رہا کر دیا ہے، قید سے آزاد کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا مشکور جانتے ہو تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ ہوش ہے؟ تمہیں کچھ سمجھ ہے کہ تم اس وقت کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس انداز سے باتیں کرنے والوں کو زبانیں کھینچ لیتا ہوں؟ مشکور نے جواب دیا میں جانتا ہوں، اے بدبخت میں تجھے جانتا ہوں، تو ابن زیاد ہے، لیکن یاد رکھ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ تم موت کو آواز دیتے پھرو گے لیکن موت تم سے دور بھاگے گی۔ تم جس قصر عمارت میں اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کر رہے ہو، تم یہ اونچے عہدے پا کر جو گھمنڈ کر رہے ہو، یہی گھمنڈ تمہارا جہنم کی دہلیز تک تمہیں پہنچا دے گا۔ میں حیران ہوں کہ جس رسول کی قیامت کے دن شفاعت کی تم امید رکھتے ہو اس کے بے گناہ بچوں کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر رہے ہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو کر بولا مشکور خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ مشکور نے کہا مجھے زبان کے کٹ جانے کا کچھ افسوس نہیں، مجھے زبان کے کٹ جانے کا کچھ افسوس نہیں ہوگا، حق بیان کرتے ہوئے اگر زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے گا۔ مشکور کی حق گوئی نے ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ جلاد کو بلا کر کہنے لگا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد تلوار اٹھا کر چلانے لگا تو ابن زیاد نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے اس کے جسم پر 500 درے لگاؤ اور پھر اس کا سر قلم کر دینا۔ روح انسانیت تڑپ اٹھی، وحشت و بربریت کی انتہا ہو گئی۔ شیطان اپنے مکروہ دانت نکال کر کھلکھلا اٹھا اور درندگی کو سکون حاصل ہو گیا۔ جلاد نے پہلا چابک چلایا، مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا چابک پڑا، مشکور نے کہا یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرا وار ہوا تو مشکور نے کہا یا اللہ میری دستگیری فرما۔ چوتھا چابک آیا تو آواز آئی مجھے فرزندان رسول کی محبت عطا کر۔ پانچواں چابک پڑتا ہے تو مشکور نے کہا یا اللہ مجھے اہل بیت مصطفیٰ کے دامن میں جگہ دینا۔ پھر چابک پر چابک پڑتے رہے لیکن مشکور خاموش رہتے ہیں۔ اس طرح 500 درے پورے ہوئے۔ مشکور نے کراہتے ہوئے پانی طلب کیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے پانی مت دینا، 500 درہ لگ جانے کے بعد زندگی اور موت میں کیا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن عمرو بن الحارث نے سفارش کی کہ اب اسے قتل نہ کیا جائے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ ابن زیاد نے کسی مصلحت کی بنا پر اس کی بات مان لی اور ابن حارث مشکور کو اپنے گھر لے آیا۔ پانی پیش کیا، آپ نے کہا یہ پانی میں نہیں پیوں گا،
مشکور نے کہا یہ پانی میں نہیں پیوں گا، میرے لیے حسین کے نانا کوثر کا جام لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہی کلمہ شہادت کی گواہی دی اور روح تن سے پرواز ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ گزرے بھی کوئی منزل تسلیم و رضا سے، یہ راہ ملا دیتی ہے بندے کو خدا سے۔ ہزار ہزار سلام ہو اہل بیت کے اس سچے خادم اور وفادار پر جس نے جان تو دے دی مگر ابن زیاد جیسے جابر الظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے سے باز نہ رہا۔ سچوں کی پہچان یہی ہوتی ہے، سچوں کی شان تو یہ ہے کہ ان کے سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی بولتے ہیں۔ یہی حسینیت ہے، یہی پیغام حسین ہے کہ تار و رسم کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کہتے رہو۔ دل میں حق و حریت کا نور ہونا چاہیے، دل میں حق و حریت کا نور ہونا چاہیے، جذبہ مشکور کا مشکور ہونا چاہیے۔ ادھر مشکور جن مظلوم بچوں کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، وہ چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں ہم چھپ کر بیٹھیں، ورنہ پھر کوئی ہمیں دیکھ لے گا اور پکڑ کر لے جائے گا ابن زیاد کے پاس۔ ایک درخت نظر آیا پانی کے چشمے کے کنارے پر، درخت اندر سے کھوکھلا تھا، دونوں بچے اس درخت کے اندر داخل ہو گئے۔ ان بچوں نے اپنے آپ کو درخت کے اندر چھپا لیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عورت ہاتھ میں برتن لیے ہوئے چشمے پر آئی۔ پانی کے جھرنے پر، پانی کے چشمے پر وہ عورت آئی۔ جب اس نے چشمے سے پانی لینا چاہا تو درخت کے عکس کے ساتھ اسے شہزادوں کا عکس بھی نظر آیا۔ پرچھائیاں پڑ رہی تھیں ان بچوں کی پانی میں، پانی میں خوبصورت شکلیں نظر آئی اس عورت کو، نور کی مورتیں۔ وہ دیکھ کر حیرت میں پڑی۔ وہ عورت ایک حارث نامی شخص کی کنیز تھی۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی کہ مسلم کے دونوں یتیم درد کی تصویر بن کر اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ کنیز نے شہزادوں کی حالت دیکھی تو تڑپ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنے خوبصورت بچے اس قدر آلام و غم کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہیں، ان پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے جو اس طرح چہرے ستے ہوئے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور اتنی حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ دل کو سنبھال کر عرض کرتی ہے، بچوں تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ تمہیں کس کا ڈر ہے جو اس طرح چھپے بیٹھے ہو؟ تمہارا باپ کا کیا نام ہے؟ وہ کنیز بچوں سے باپ کا نام پوچھنے لگی۔ جواب آیا، بیوی ہم سے نہیں، ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم کس کے بیٹے ہیں، باپ کا نام بتاتے وقت ہمارے سینے پھٹ جاتے ہیں، بس یہ سمجھ لو ہم دو یتیم ہیں۔ کنیز کے دل میں اچانک خیال آ گیا کہ یہ بچے کوفیوں کے معلوم نہیں ہوتے، یہ بچے شہر کوفہ کے لوگوں کے نہیں ہو سکتے، یہ یقیناً حضرت مسلم کے صاحبزادے ہیں۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بچوں سے کہا، اگر میرا خیال غلط نہیں تو آپ حضرت مسلم کے دل بند ہیں؟ بڑے شہزادے نے تڑپ کر کہا، بیوی تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اب ہمیں مسلم کے دل بند نہ کہو، ہمیں مسلم کے یتیم کہو، غریب الوطن پردیسی کہہ کر پکارو۔ ہو تور جن کا چھپ گیا، 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 ہم وہ کلیم ہیں، ہو تور جن کا چھپ گیا، ہو تور جن کا چھپ گیا، ہم وہ کلیم ہیں، دل بند کس کے رہ گئے، دل بند کس کے رہ
اب تو یتیم ہیں دل بند کس کے رہ گئے، دل بند کس کے رہ گئے، اب تو یتیم ہیں ہو تور جن کا چھپ گیا، ہو تور جن کا چھپ گیا، ہم وہ کلیم ہیں دل بند کس کے رہ گئے، اب تو یتیم ہیں بیوی ہمیں اب یاد کے تحفے نہ دیجیے، بیوی ہمیں اب یاد کے تحفے نہ دیجیے، ہم بے وطن مسافروں پہ رحم کیجیے۔ کنیز یہ درد بھری باتیں سن کر تڑپ گئی، پھر عرض کرتی ہے اچھے شہزادو اللہ تمہیں صبر عطا کرے، مسلم کے یتیموں اللہ تم پر رحم فرمائے، میں ایک بیوی کی کنیز ہوں، میں بھی خاندان مصطفیٰ کی غلام ہوں، اور میری مالکہ کو بھی اہل بیت رسول سے عشق ہے، میں ابھی جا کر اسے تمہارے بارے میں بتاتی ہوں، تم کسی قسم کا فکر نہ کرنا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر کنیز وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بڑے شہزادے محمد نے چھوٹے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا، بھائی ابراہیم کہیں ہم پھر کسی پریشانی میں نہ پھنس جائیں۔ ابراہیم نے کہا بھائی جان اب تو جو بھی تقدیر دکھائے گی دیکھنا ہی پڑے گا۔ محمد نے کہا مجھے تو اس حبشی کنیز کی باتوں میں سچائی معلوم ہوتی ہے۔ ابراہیم نے کہا ہاں بھائی جان، سیاہ فام حبشیہ کے چہرے پر عقیدت اور سچائی کا نور صاف ظاہر تھا۔ پھر محمد نے کہا خدا کرے کہ اس کے دل میں بھی سچائی کا نور ہو۔ ادھر شہزادے اس طرح کی سوچ اور فکر میں محو ہیں، ادھر اس کنیز نے جا کر اپنی مالکہ کو سب حالات سے آگاہ کر دیا۔ مالکہ نے جب حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں کا حال سنا تو تڑپ کر رہ گئیں اور پھر والہانہ انداز میں باہر کو دوڑی۔ کنیز بھی ساتھ تھی، دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی، کنیز بھی رک گئی۔ مالکہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا اور کنیز کے سر پر دے کر کہنے لگی آج سے تم میری لونڈی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو۔ تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں اس کے صلے میں تمہیں اپنے مال کے حصے سے آزاد کرتی ہوں۔ اور پھر ننگے سر ہی والہانہ دوڑتی ہوئی چشمے پر آ گئی۔ شہزادے اسی طرح درخت کی کوہ میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عالم دیکھ کر بی بی کی چیخ نکل گئی، قریب پہنچ کر نہایت محبت سے بولی گلستان محمد کے نونہالوں نیچے تشریف لے آؤ، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں پیارے شہزادوں، میں آپ کی خادمہ ہوں، میں اہل بیت محمد کی غلام ہوں، میں خاندان نبوت کی لونڈی ہوں، میرے چاہن مجھے اپنی کنیز سمجھو۔ دونوں بھائی ڈرے ڈرے سہمے سہمے نیچے اترتے ہیں۔ اترنا تو تھا ہی تھا، کچھ بھی سلوک ہوتا، مگر وہ بیوی تو جو کچھ کہہ رہی تھی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی تھی۔ شہزادوں کو گود میں لے کر بے اختیار ہوتی رہی، کبھی ایک کا منہ چومتی، کبھی دوسرے کو گلے لگاتی، کبھی دونوں کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی، اور پھر ایک بھائی کو اپنی گود میں اٹھایا اور دوسرے کو آزاد شدہ کنیز نے اٹھایا اور گھر کے اندر آئی۔ جلدی جلدی پانی گرم کیا، ایک نے بچوں کے کپڑے دھو کر سکھائے اور دوسری نے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، بستر بچھایا، اوپر بٹھایا اور کھانا آگے رکھا۔ مظلوموں کو کچھ تسلی ہوئی، تھوڑا بہت کھانا تناول فرمایا۔ پھر وہ دودھ لائیں، بچوں نے انکار کیا، زمین پر بیٹھ کر خوشامد کرنے لگی، پیارے شہزادوں تھوڑا سا دودھ پی لو، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، گرم گرم دودھ پینے سے راحت ملے گی، تھکان اترے گی۔ شہزادوں نے اس نیک بیوی کا پیار دیکھا تو ماں کی یاد آ گئی، ماں یاد آ گئی۔ بچوں کو اس کا دل رکھنے کے لیے دو دو گھونٹ دودھ تو پی لیا، لیکن اب ماں کی یاد دل پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ آنسو بھی عجیب چیز ہیں، انسان دکھی ہو تو جب بھی آ جاتے ہیں، اور دکھ کے بعد آرام ملے تو
تو دکھوں کو یاد کر کے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی حال شہزادوں کا تھا۔ ماں جیسا پیار نصیب ہوا تو ماں کی مامتا یاد آ گئی، لیکن دل پر جبر کر کے آنسوؤں کو روکے رکھا کہ کہیں اس محسنہ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ پھر بی بی نے پچھلے کمرے میں بستر لگا دیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، مدینے کے شہزادوں، تم بہت تھکے ہوئے ہو، 2 راتوں سے جاگ رہے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ شہزادے اٹھتے ہیں، بی بی گود میں لینے کے لیے باہیں پھیلا دیتی ہیں۔ بڑے نے کہا، ہم خود چل کر جائیں گے بی بی، اب ہماری تھکن دور ہو گئی ہے۔ لیکن بی بی کے آگے بڑھی اور ایک گودی میں اٹھا لیا، کنیز نے دوسرے کو آغوش میں لے لیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ شہزادے تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ شہزادے سو رہے ہیں اور بی بی سراہنے بیٹھی ہوئی زیارت کے مزے لے رہی ہے۔ کبھی پیار میں جوش آتا ہے تو آہستہ آہستہ انگلیوں سے کبھی ایک کی زلفوں کو سنوارتی ہیں اور کبھی دوسرے کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو اوپر اٹھا دیتی ہیں۔ ہاں، اہل بیت رسول کی عقیدت تھی اس کے دل میں، خاندان نبوت کی محبت تھی اس کے دل میں، بہنوں کا پیار تھا اور ماں کی ممتا تھی اس کے دل میں۔ اس کے سینے میں خلوص و پیار کی تنویر تھی، اس کے دل پر الفت آل نبی تحریر تھی۔ اس کے سینے میں خلوص و پیار کی تنویر تھی، اس کے دل پر الفت آل نبی تحریر تھی۔ پیکرے مہر و وفا آل محمد کی غلام، چلتی پھرتی مامتا کے پیار کی تصویر تھی۔ شہزادے سوتے رہے اور والہانہ چکر پر چکر لگاتی رہی، ان کے صدقے واری جاتی رہی، ان کی بلائیں لیتی رہی۔ آج وہ اتنی خوشی تھی جیسے اسے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ ہاں، رات ہو جاتی ہے۔ آزاد کی گئی کنیز کو بلایا، پیار سے سینے سے لگا کر کہا، اچھی بہن، میں تجھے مبارکباد کہنا بھول گئی۔ شہزادوں کی آمد کی خوشی میں مجھے یاد ہی نہ رہا کہ تمہیں آزادی کی مبارکباد دوں۔ ہم تم کنیز نہیں، میری بہن ہو، میری ماں جائی بہن کی طرح۔ تمہارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ مجھے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا ہے، مجھے رسول پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ کنیز نے مالکہ کی یہ باتیں سنی تو دل بھر آیا، گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر کہا، یہ آپ کی شفقت ہے بیوی جو مجھے یہ اعزاز بخشا، میں اب بھی آپ کی لونڈی بن کر ہی رہوں گی۔ اب تو آپ میری بہن بھی ہیں، میں آزاد ہو کر بھی بہن کی غلامی میں رہنا کہیں اور جانے سے بہتر سمجھتی ہوں۔ بیوی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست فرما دے کہ یہ دونوں شہزادے خیریت کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچ جائیں۔ اس طرح کی باتیں وہ آپس میں کر رہی تھی۔ بی بی نے کہا، اسی لیے تمہیں بلایا ہے میری بہن، تمہیں بھی ایک کام کرنا ہے۔ کنیز نے کہا، حکم فرمائیے، میں آپ کے ہر ارشاد کی تعمیل کروں گی۔ بی بی نے کہا، کام یہ ہے کہ تم میرے شوہر حارث کی عادت کو جانتی ہو۔ کنیز نے کہا، ہاں بی بی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ حکومت کے ملازم ہیں۔ بی بی نے کہا، صرف حکومت کا ملازم ہی نہیں بلکہ وہ مردود لالچی بھی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حکومت نے شہزادوں کو گرفتار کرنے والے کے لیے کافی انعام مقرر کر رکھا ہے۔ اعلان کروایا ہے ابن زاد نے کہ جو شہزادوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا شوہر حارث انعام کے لالچ میں مجھ سے یہ دولت نہ چھین لے، ان بچوں کو نہ لے جائے۔ کنیز نے کہا، تو پھر کیا کریں بی بی، یہ تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ بی بی نے کہا، اب یہی کرنا ہے کہ انتہائی رازداری سے کام لیا جائے، اس کا بالکل پتہ نہ لگ سکے کہ شہزادے یہاں آئے ہوئے ہیں، سوائے تمہارے اور میرے کوئی اس راز سے واقف نہیں۔ جب حارث آئے تو اسے جلد ہی کھانا پیش کر دیا جائے، کھانا کھانے کے بعد وہ جلد سو جانے کا عادی ہے، کھانا کھا کر جلدی سو جاتا ہے۔ کنیز نے کہا، بہت بہتر بیوی، میں پوری رازداری سے کام لوں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں، اور آپ بھی یہ احتیاط کریں کہ جب مالک گھر آ جائیں تو شہزادوں کے کمرے کی طرف جانا ترک کر دیں، پھر اس کمرے کی طرف مت جانا جس کمرے میں یہ بچے آرام کرتے ہیں۔ کافی رات گزر جانے کے بعد